دنیا کی ایک سپر پاور سمجھتے ہوئے اس قسم کے ہتھیار اور اب طاقت اکٹھی کر رہا ہے جو ہم سے زیادہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ تھرمو نیوکلیئر جو یعنی ہائیڈروجن بام جو شاید صرف امریکہ اور رشیا کے پاس ہے، جو ساؤتھ میں وہ نیوکلیئر سٹی بنا رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی شاید جو اگنی انٹر کانٹیننٹل بلسٹک مسائل، یعنی وہ ہمارے خلاف تو ان کے بے شمار ہتھیار ہیں، لیکن یہ مسائل چائنا اور پھر کل کو رشیا اور امریکہ تک پہنچیں گے، اور پھر ان کے خلاف جو ڈیفنس شیلڈ بنائی ہے وہ بھی دنیا کے ہتھیاروں کے خلاف ہے. تو یہ تمام جو چیزیں جس کی ہندوستان کوشش کر رہا ہے، حالیہ بجٹ میں جس طرح انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں اوفینسو کیپیبلٹی بڑھانے کے لیے مزید پیسہ خرچ کرنے کا وعدہ کیا ہے ان کو. اور دو باتیں خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہیں. ان کی آرمی چیف نے دوبارہ اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ جناب یہ جو کولڈ سٹارٹ کا اسٹریٹجی تھی، یعنی اچانک پاکستان پہ حملہ کرنا، یہ ابھی بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے. اور پہلی دفعہ ہندوستان نے کہا ہے کہ جناب یہ جو نیوکلیئر ہتھیار کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی، اس کو ہم نظر انداز کرنے پہ سوچ رہے ہیں. تو بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہندوستان کا جو خطرہ ہے پاکستان کے لیے وہ ہماری کوئی دماغی اختراع نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف فوجی حکام کو تسلیم کرنا چاہیے، ہماری سیاسی قیادت کو تسلیم کر کے اس کی بات کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل پاکستان لڑائی کرنا چاہتا ہے یا پاکستان آرمز ریس میں حصہ لینا چاہتا ہے. الحمدللہ آپ کے ملک نے جو قربانی دی ہے، جس طرح عوام کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے نظریے کے ساتھ، آپ نے دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ ہماری ہمت کو آپ کمزور نہیں کر سکتے. ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، ورنہ تو آج تک دیکھیے جتنا دباؤ پڑا ہندوستان کی طرف سے پاکستان لڑکھڑانے لگتا. الحمدللہ ہم نے بڑی ہمت سے اپنا دفاع کیا ہے، اپنے مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو بات ہمیں اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان ایک ایسی ابھرتی ہوئی فوجی قوت بن رہا ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے علاقے میں جو ہے وہ جارحیت کا مرتکب ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں دنیا کو انکریج کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی ہندوستان کو بھی، کہ اب یہ ہتھیاروں کی ریس چھوڑ کر مذاکرات کی طرف آئیں. صحیح. چلے کہ خالد صاحب، یہ پاکستان کا خطرہ تو ہمیشہ سے پاکستان کو رہا ہے، انڈیا سے، انڈیا کو پاکستان سے رہا ہے. کبھی دوستی ہماری اس طرح سے ہو نہیں پائی کہ جس طرح سے شاید ایک نیبرز کو رہنے کی ضرورت ہے، شاید ایسا فیوچر میں بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن اب یہ جو جن ہتھیاروں کی آپ بات کر رہے ہیں، جو تھرمو نیوکلیئر سٹی بنا رہے ہیں ساؤتھ کے اندر، یہ بڑا ٹاپ سیکرٹ انہوں نے اپنی طرف سے رکھا. وہ تو پریس میں لیک ہو گیا تو بات الگ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے جس سے یہ ہتھیار لے رہے ہیں، رشیا سے جس سے یہ ہتھیار لے رہے ہیں، چائنا سے جس سے دوستی بڑھانے کی کبھی کوشش ہوتی ہے، کبھی تناؤ بڑھ جاتا ہے، ان تمام سپر پاورز کو بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ وہ انڈیا جو پہلے ہی خطے کے اندر ٹیررزم فنڈ کر رہا ہے، اور یہ میں نہیں، یہ اجیت دووال بولتے ہیں ایک سیمینار کے اندر، تو یہ کل کو ٹیررزم باہر بھی فنڈ کر سکتے ہیں، امریکہ تک بھی فنڈ ہو سکتی ہے. کیا یہ تھریٹ موجود ہے؟ دیکھیے، بہت دیر تک جب ساؤتھ ایشیا کی بات ہوتی ہے تو سارا الزام پاکستان پہ دیا جاتا ہے. جب اس خطے کی بات ہوتی ہے تو چائنا کی بڑھتی ہوئی قوت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور بڑی دیر تک ہندوستان کو ایک کلین چٹ ملتی ہے. میرے کل کوئی دوست بتا رہے تھے کہ جناب اب ہمارے نیوکلیئر سائنٹسٹ نے کتابیں لکھ کر دنیا کو بتایا ہے کہ کس طرح ہندوستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ آئی اے کی جو گارنٹیز ہیں ان سے باہر ہے. اور بلکہ مجھے ایک اور دوست بتا رہے تھے کہ اب یہ اس کے اوپر شواہد ہیں کہ ہندوستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں بہت زیادہ خطرات اور اس میں بڑے زیادہ حادثات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، ان کی توقع ہے. لیکن چونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، خاص طور پر یہ پچھلے دنوں جب صدر ٹرمپ آئے تو دنیا کا یہ خیال تھا، بلکہ صدر ٹرمپ نے خود بھی کہا کوئی اسلامک ریڈیکلزم کے خلاف جنگ کریں گے، ہندوستان شاید میں ان کی حمایت کرے گا. پھر انہوں نے ایران کے خلاف ابھی بھی مسلسل جانے کی بات کی ہے. تو دنیا یہ خاص طور پر مغرب یہ سمجھتا ہے کہ شاید چائنا اور اسلامک ریڈیکلزم کے خلاف ہندوستان ان کا ایک بہت بڑا ساتھی ہو سکتا ہے.
اس لیے ہندوستان کو بہت چھٹی ملتی ہے اور بڑی چیزیں ان کی جو ہیں وہ ان نوٹس جاتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے پہ ابھی تک دنیا نہیں بولی. پھر جو ہتھیاروں کی بات ہے اس پہ دنیا نہیں بولتی. پاکستان کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے تیز رفتار نیوکلیر صلاحیت والا ملک ہے، جو کہ غلط بات ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو دنیا کے ساتھ مل کر، اور اب چونکہ آہستہ آہستہ ہندوستان کی چپکلش چائنا کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور چائنا نے اس پہ بات کرنی شروع کی ہے، تو اب پاکستان کا جو نیا ایک اکنامک ارینجمنٹ ہے چائنا رشیا اس خطے کے ساتھ، ہمیں اب دنیا کے سامنے بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھا خالد صاحب، ایسے میں ابھی کور کمانڈر میٹنگ کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ اندر کے احوال ذرا ہمیں بتائیں کہ کیا ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس حوالے سے کوئی سامنے آئے، کوئی نیریٹو سامنے آئے حکومت کا دوسری طرف سے؟ دیکھیے، فوج سے اس ملک کو، اس عوام کو جائز طور پر بہت توقعات ہیں، اور فوج نے الحمدللہ دہشت گردی کے خلاف کامیابی سے جنگ بہت حد تک جیت لی ہے. کور کمانڈر کانفرنس میں، جو میں چاہتا ہوں شاید جنرل قمر باجوہ کی دوسری یا تیسری کانفرنس تھی، پہلی بات تو انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپریشن ہیں، خاص طور پر انٹیلیجنس بیس، یعنی بڑی بڑی فوج کے علاوہ جب آپ کو خبر ملتی ہے فلاں جگہ دہشت گرد ہیں، ہم ان کے پیچھے جائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کوئٹہ میں، کبھی کراچی میں، کبھی پنجاب کے دوسرے علاقوں میں دہشت گردوں کو پکڑا جا رہا ہے. دوسرا انہوں نے اس چیز کی اشارہ کیا ہے کہ ہندوستان مشرقی بارڈر پر جو جارحیت، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس سے اس علاقے کے امن کو خطرہ ہے. الحمدللہ جس قسم کا آپ کا دفاع ہے، جس قسم کی آپ کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، پاکستان آج اپنے آپ کو نہ صرف کمزور محسوس کرتا ہے اور نہ ہی تنہا ہے. آج آپ دیکھیں نیوی کی جو ایکسرسائز ہو رہی ہے کراچی کے سمندروں میں، اس میں 5-6 ملکوں کی نیویز ہمارے ساتھ مل کر یہ مشق کر رہی ہیں. اور اب روز ہمارے ہاں دنیا بھر کے جو لوگ آ رہے ہیں سیاحوں کی صورت میں، ٹیموں کی صورت میں، تو نہ پاکستان ہندوستان کے سامنے کمزور کھڑا ہے، نہ ہم تنہا کھڑے ہیں. لیکن یہ جو حالات ہیں یہ امن کے لیے اچھے نہیں ہیں. ہندوستان کی ایک اور پالیسی ہے جس کو وہ نیو نارمل کے لحاظ سے کہتے ہیں، یعنی مسلسل فائرنگ ہوتی رہے تاکہ جس دن آپ کا دل چاہے آپ اس کو مزید بڑھا کر کوئی ملٹری آپریشن کر لیں. آپ نے مسلسل سرجیکل سٹرائک کی بات سنی ہوگی. تو پاکستان نے اس کے اوپر بڑی وضاحت کی ہے، جناب چھوٹی بڑی جارحیت، ہم ہر جارحیت کا ہم امن چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ مذاکرات اور صلح چاہتے ہیں، لیکن برابری کی سطح لیکن برابری کی سطح پر، اگر برابری نہیں ہے تو پھر صلح صفائی. اور کشمیر کے عوام کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے مستقبل